اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور آیت نمبر 1۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیکشن میں ہم سورۃ النور کا جائزہ لیں گے، جتنا ہم کر سکے غور و فکر کریں گے۔ تو سورۃ نور، نور کا مطلب ہے روشنی، یعنی روشنی والی صورت، لوگوں کو روشنی کی طرف لانے والی صورت۔ اس صورت میں ایک اچھے معاشرے کے لیے اور صحت مند گھرانے کے لیے ہم بہت سے احکامات پڑھیں گے اور ہمیں اس سے بہت سارے نالج بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس صورت کی ہر آیت ہی بہت پاورفل ہے، مگر ہم چند آیات پر ہی غور و فکر کریں گے، باقی کا ہم ترجمے سے گزر جائیں گے۔ آپ لوگ ضرور اس کی مکمل ترجمہ تفسیر ضرور سنیے، جس کا بھی آپ سننا چاہیں۔ اس صورت کا یعنی کہ سورۃ نور کا ریویو کرنے کا یہ مقصد ہے اور یہ نیت ہے ہماری کہ اس صورت سے ہمیں ہدایت حاصل ہو۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارا سینہ کھولے کہ یہ آیات ہمارے دل میں اتر جائیں اور عمل سے ہمارے ظاہر ہو جائیں انشاءاللہ، آمین۔ تو آیت نمبر 1 ہم انشاءاللہ آج کے سیکشن میں کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے ہم یعنی کہ ہم پہ بہت زور ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ابھی کہ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا، یعنی کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے فرض کیا، ہم نے نازل کیا، یعنی کہ نا جو ہے نا وہ ہم پر ہے، ہم پر زور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت کو نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہیں، رب العزت ہیں۔ حالانکہ دیکھیے سارا قرآن ہی اللہ نے نازل کیا ہے، مگر خاص اس صورت میں دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اس سے اس صورت کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ ہلکا مت سمجھنا ہے نا، ہم اس کو ہلکا مت سمجھیں اس صورت کو، یعنی کہ ہم خوب سمجھ جائیں کہ اس کا نازل کرنے والا جو ہے نا وہ جس کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، یعنی کہ یہ صورت جو اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنٹ دی کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے فرض کیا ہے، تو اس کو تم نے معمولی ہلکا مت سمجھو، اگنور مت کر دو، اور تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے، وہ ہے جو تمہارا رب ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، تمہاری قسمتیں ہیں، اور تم مر کر بھی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس پروردگار کا جو تمام جہان کا رب العالمین ہے، اس نے یہ سورت کو نازل کیا ہے۔ تو یہ سورت صرف دیکھیے تلاوت کے لیے نہیں آئی ہے ہمارے لیے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں مشورے دینے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر کے جو احکامات ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اپلائی کرنا ہے۔ تو اس صورت میں جو احکامات بیان ہوئے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا دل چاہے تو ہم مانیں، نہ دل چاہے تو نہ مانیں، جو ہم کو آسان لگے وہ لے لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، یا پھر جو دل میں آئے کرتے چلے جائیں، نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ احکام جو ہیں وہ سنت، نفل، واجب نہیں ہیں، بلکہ یہ آیات یعنی کہ جو ہم کو اللہ نے بتایا ہے، فرض کر دیا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو، تو تم پہ اس کے حکم کو یعنی کہ تم کو فرض ہے تمہارے اوپر یہ اپلائی کرنا، عمل کرنا۔ جس طرح دیکھیے ہم نماز روزہ کرتے ہیں ایسی ہی ان احکامات پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے آسانی فرمائے انشاءاللہ۔
تو دیکھیں اب آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ اس سورت کی آیات نا بہت واضح اور کھلی کھلی ہیں، جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی، جو پڑھے لکھے ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو نہیں پڑھے لکھے ہیں، یعنی کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، آسان الفاظ میں بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی آخرت میں یا کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں کوئی عذر میں کوئی ہم نا عذر اللہ کے سامنے کوئی ایکسکیوز ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ فلاں بات تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی تو ہم عمل کیسے کرتے، تو لہٰذا اللہ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ میں نے بہت آسان انداز میں واضح انداز میں نازل کر دیا، تو گنجائش ہی ختم کر دی اللہ نے کہ ہم کوئی ایکسکیوزیں پیش کریں۔ تو ہم نے اس صورت کے شروع ہونے کے دیکھیں نا، آپ نے بھی میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ کتنا آرڈر ہے اللہ رب العزت کا نا، آرڈر سے شروع ہو رہی ہے کہ جو پروردگار ہے میرا آپ کا، وہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اور کہ یہ کرنا ہے تمہیں، اور ہم بندوں کا کیا کام ہے کہ ہم اللہ اپنے پروردگار کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ تو اس صورت کا جو انداز ہے نا، وہ قرآن کی کسی صورت میں نہیں ملتا۔ آپ بھی دوسرے صورتیں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ان کا بگننگ کیسے، اور اس صورت کو بھی آپ کمپیئر کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ نے اسٹارٹ لیا ہے کہ ہم نے جو ہے نازل کیا ہے، ہم نے فرض کر دیا اور ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے آسانی کرے۔ پھر ان آیات کے بعد، یہ پہلی نمبر آیات کے بعد نا اب کیا ہوں گے کہ اس کے احکامات شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہم اس پہ غور و فکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے، آپ نے سنا ہے، اس کو ہم کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔